اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک خاص رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، ایک ایسی رحمت جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے خاص ہے۔ آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن اور ان کی جو لازوال میراث ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بنیادی پیغام تھا اور آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کو واضح کیا جائے۔ جی بالکل، اور یہ جو خاص رحمت ہے نا جس کا ذکر سورۃ الاحراف کی آیت 157 میں ملتا ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلا کر کوہ طور پر تورات لینے گئے تو پیچھے قوم وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ بہت ناراض ہوئے، اللہ کا حکم آیا، سزا ملی۔ بعد میں جب وہ 70 سرداروں کے ساتھ اللہ سے معافی اور بھلائی کی دعا کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب تو مخصوص لوگوں پر آتا ہے، لیکن میری رحمت تو ہر شے پر وسیع ہے، مگر ایک خاص رحمت ہے، وہ میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو کچھ شرطیں پوری کریں گے، اور وہ شرطیں پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوئیں۔ اچھا، تو یہ خاص رحمت پانے کے لیے شرطیں ہیں، وہ کیا شرطیں ہیں؟ پہلی تو ظاہر ہے ایمان لانا ہی ہوگی، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایمان کے بھی جیسے الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ پہلی شرط ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، یعنی وہ لوگ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور ایمان کی آپ کہہ لیں دو بنیادی سطحیں ہیں، ایک ہے قانونی یا رسمی ایمان، اس کا تعلق بس زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لینے سے ہے، اس سے انسان مسلمانوں کی جماعت میں شامل تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ ایمان اس کے دل میں بھی اترا ہو، اس کے کردار پر اثر کرے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسمی طور پر مسلمان کہلانے والے بھی کبھی کبھی غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ صحیح۔ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو حقیقی ایمان صرف دعویٰ نہیں ہے، وہ عمل اور اخلاق سے نظر آتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اگلی شرط آتی ہے وَعَزَّرُوهُ، یعنی ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ یہ صرف رسمی احترام تو نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے اس سے کچھ گہرا تعلق ہے۔ وہ جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان اور تمام رشتوں سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی تو اسی کی مثال ہے۔ جی بالکل۔ دوسری شرط تعظیم و توقیر ہے، اور یہ صرف رسمی ادب آداب نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی محبت اور عظمت کا احساس ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے یہ گہرا تعلق، یہ والہانہ محبت نہ ہو، ان کی بات، ان کا حکم وہ دل پر ویسا اثر نہیں کرتا جو کرنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ تو بہت ہی اہم ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تب تک ایمان کامل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الآن اے عمر، ہاں عمر، اب بات بنی۔ اچھا، مکمل اطاعت مکمل پیروی پر آمادہ کرتی ہے۔ سورۃ الحجرات میں تو آداب سکھائے گئے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، انہیں ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اصل میں معاشرے کو جوڑنے والی جو اصل قوت ہوتی ہے نا، وہ قانون سے زیادہ اس مرکزی شخصیت سے جذباتی اور روحانی وابستگی ہوتی ہے۔ ایمان اور تعظیم، یہ تو دل اور رویے کی باتیں ہو گئیں، لیکن تیسری شرط وَنَصَرُوهُ ہے، یعنی ان کی مدد کرنا۔ یہ تو ایک عملی قدم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی مدد تھی؟ کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں بہت خوددار تھے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ تیسری شرط ہے نصرت، یعنی مدد کرنا۔
لیکن یہ مدد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ضروریات کے لیے ہرگز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس معاملے میں بہت ہی غیرت مند تھے۔ مثال کے طور پر اگر سواری پر ہیں اور ہاتھ سے کوڑا گر گیا تو کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو، خود نیچے اتر کر اٹھاتے تھے۔ ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں پیش کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک لوں گا مگر قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر تو رونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے قیمت لے رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کی۔ عجب۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ نصرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کے آپ کہہ لیں 2 الگ الگ حصے تھے۔ مشن کے 2 حصے؟ یہ تو دلچسپ بات ہے، وہ کیا تھے؟ ایک حصہ تو وہ تھا جسے ہم ابتدائی یا مشترک کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ کام تھے جو بنیادی طور پر تمام انبیاء و رسل نے کیے۔ اللہ کی طرف بلانا یعنی داعی اللہ، ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری دینا یعنی بشیر، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا یعنی نذیر، اور تاریکی میں روشنی کا مینار بننا یعنی سراج منیر۔ اگرچہ ان حیثیتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب انبیاء سے بلند تھا، لیکن کام کی نوعیت کے اعتبار سے یہ ذمہ داریاں مشترک تھیں۔ ٹھیک، اور دوسرا حصہ جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، یعنی جو دین حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اسے پوری انسانیت کے لیے موجود تمام دوسرے ادیان اور نظام ہائے زندگی پر غالب کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص مشن تھا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا تھا۔ قرآن میں 3 مختلف جگہوں پر سورۃ التوبہ، سورۃ الفتح، سورۃ الصف تقریباً انہی الفاظ میں یہ بات دہرائی گئی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو الہدا یعنی مکمل ہدایت، قرآن اور دین حق یعنی سچا نظام زندگی دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام نظاموں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ دین کو غالب کرنا یہ تو صرف تبلیغ نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل انقلاب کا نقشہ لگتا ہے۔ یہ پچھلے انبیاء کے کام سے اتنا الگ کیوں تھا؟ اور آپ نے انسانیت کی فکری بلوغت کی بات کی، اس کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یقیناً یہ ایک انقلابی کام تھا، اسے تکمیل رسالت بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، پچھلے انبیاء عام طور پر کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے آتے تھے اور ان کا بنیادی کام پیغام پہنچا دینا ہوتا تھا۔ اس وقت انسانیت مجموعی طور پر اپنے شعوری ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں تھی۔ جیسے ایک پی ایچ ڈی کا پروفیسر بھی پرائمری کے بچے کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہی پڑھائے گا نا، اسی طرح ہدایت بھی درجہ بدرجہ آئی۔ توریت، انجیل میں بھی ہدایت اور نور تھا، لیکن الہدا یعنی مکمل، جامع، آخری ہدایت نامہ وہ قرآن کی شکل میں آیا، اور یہ تب آیا جب انسانیت مجموعی طور پر فکری بلوغت کو پہنچ رہی تھی۔ اچھا، اب دیکھیں 600 قبل مسیح سے 600 عیسوی تک کا دور دنیا بھر میں فلسفے اور فکر کے لحاظ سے کیسا زرخیز رہا؟ سقراط، افلاطون، ارسطو، کنفیوشیس، بدھا، زرتشت سب اسی دور کے آس پاس ہیں۔ گویا انسان نے اپنی عقل سے جتنا سوچنا تھا سوچ لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک قول بھی ملتا ہے کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر تم ابھی ان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جب وہ فارقلیت یعنی احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو وہ تمہیں سچائی کی تمام راہیں سکھائے گا۔ اسی طرح دین حق یعنی ایک مکمل قابل عمل نظام زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ پہلے معاشرے قبائلی تھے یا چھوٹی بادشاہتیں تھیں جہاں انسان کی غلامی تھی، ظلم تھا، استحصال تھا۔ تب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس دین حق کو قائم کر کے انسانوں کو ان زنجیروں سے آزاد کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن صرف نصیحت نہیں تھا بلکہ باطل نظام کو چیلنج کر کے اس کی جگہ اللہ کے نظام عدل کو قائم کرنا تھا، اور یہ خالصتاً ایک انقلابی کردار ہے۔ سمجھ گیا۔ اور پھر چوتھی شرط آتی ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یعنی اس نور کی پیروی کرنا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا۔
ظاہر ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ بالکل۔ چوتھی اور آخری شرط ہے اتباع نور، یعنی قرآن مجید کی پیروی۔ قرآن کو صرف تلاوت یا برکت کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنا رہنما ماننا۔ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی نظام تک ہر چیز کو اس کی روشنی میں ڈھالنا۔ سورۃ الحدید کی آیت 25 میں اللہ نے بہت واضح فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں اور کتاب اور میزان یعنی عدل کے پیمانے کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں۔ اور پھر اسی آیت میں آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگی طاقت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے اور عدل کو یقینی بنانے کے لیے کتاب، ہدایت اور میزان عدل کا نظام کے ساتھ ساتھ حدید یعنی طاقت، ریاستی قوت بھی ضروری ہے۔ یہ سب مل کر تبدیلی لاتے ہیں۔ تو قرآن کی پیروی کرنا اور اس کے قیام کے لیے جو قوت درکار ہے وہ فراہم کرنا، یہ ہے چوتھی شرط۔ یہ 4 شرطیں ایمان، تعظیم، نصرت اور اتباع نور، یہ مل کر ایک مکمل تصویر بنا رہی ہیں۔ یہ مشن تو واقعی بہت بڑا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے اس میں کیسے حصہ لیا؟ ان کی لگن، ان کی قربانیاں، کچھ مثالیں تو ذہن کو ہلا دیتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں تو اسی مشن کے لیے وقف تھیں۔ ان کی مثالیں تو بے شمار ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ بے مثال۔ جو شخص ایمان لاتا تھا وہ خود ایک چلتا پھرتا دائی بن جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ہی دیکھیں، ایمان لائے اور فوراً ان کی کوششوں سے عشرہ مبشرہ میں سے 6 بڑے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن زید اسلام لے آئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی مثال دیکھیں، مکے کے امیر گھرانے کے چشم و چراغ، بہترین لباس، خوشبو لگانے والے نوجوان، اسلام لائے تو گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا۔ ایک پھٹی پرانی چادر میں لپٹے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب مدینہ کے لوگوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد معلے مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نوجوان مصعب کو بھیجا۔ اچھا۔ مدینہ میں ان کا لقب المقری پڑ گیا، یعنی پڑھانے والا۔ صرف 1 سال کی محنت سے انہوں نے مدینہ میں اسلام کی ایسی فضا بنا دی کہ اگلے سال 75 لوگوں کا وفد بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے آیا۔ اسی نے ہجرت کی راہ ہموار کی۔ غزوہ احد میں اسلامی جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے میں تھام لیا، دوسرا بھی کٹا تو جھنڈے کو بازوؤں اور سینے سے لگا لیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ دفن کے وقت کفن کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سر ڈھانپ دو، پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تو مہاجرین نے تو جانساری کا اظہار کیا ہی، لیکن انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تو تاریخ ساز ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں جیسا نہ سمجھیں جنہوں نے کہا تھا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ان کی لگن کا عالم یہ تھا کہ کہا جاتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی یہ قربانیاں تو واقعی دل دہلا دینے والی ہیں۔ یہ تو خیر ماننے والوں کی گواہی ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی غیر مسلم مفکرین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس منفرد کامیابی کو مانا ہے۔ اس بارے میں کچھ شہادتیں کیا کہتی ہیں؟ جی ہاں، اور یہ اعترافات خاص طور پر اہم ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو روایتی طور پر پیروکار نہیں تھے۔ مثلاً 20ویں صدی کے شروع میں ایم این رائے،
جو ایک مشہور کمیونسٹ مفکر تھے، لینن کے ساتھی تھے، انہوں نے لاہور میں ایک لیکچر میں کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ چنگیز خان یا ہلاکو نے صرف تباہی مچائی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے نہ صرف علاقے فتح کیے بلکہ ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نیا نظام علم و فکر بھی دنیا کو دیا۔ پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہیں جنہوں نے اپنی مشہور کتاب دی 100 میں تاریخ کی 100 مؤثر ترین شخصیات کی درجہ بندی کی اور پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی واحد شخصیت ہیں جو دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں بے وقت انتہائی کامیاب رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل۔ تیسری مثال H.G. ویلز کی ہے، مشہور مورخ اور سائنس فکشن رائٹر جو اسلام پر تنقید بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ انسانی آزادی، بھائی چارے، مساوات کے نظریات تو پہلے بھی دیے گئے ہوں گے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں پر مبنی ایک حقیقی معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔ یہ ایک طرح سے مخالف کی گواہی ہے جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی عظمت اور اس کی کامیابی کے بیرونی اعترافات ہو گئے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ وہ صرف ایک عظیم رہنما ہی نہیں تھے بلکہ ایک مکمل انسان، ایک بہترین نمونہ بھی تھے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کمال کا توازن تھا، جامعیت تھی۔ آپ بے وقت ایک عادل حکمران، ایک شفیق باپ، ایک محبت کرنے والے شوہر، ایک عظیم معلم، ایک کامیاب سپہ سالار، ایک بہترین دوست تھے۔ ہر کردار میں آپ نے انسانیت کے لیے مثال قائم کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری تھیں، ایک بار گھر کے کام کی مشقت کی شکایت لے کر آئیں۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، مشکیزہ اٹھانے سے کندھے پر نشان، ایک خادم مانگا۔ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا، بیٹی، دنیا کی یہ آسائشیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، اور پھر انہیں وہ تسبیح سکھائی جو تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔ ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا پوچھیں تو وہ گواہی دیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نرم دل، خیال رکھنے والا شوہر کوئی نہیں تھا۔ گھر کے کاموں میں خود ہاتھ بٹاتے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے، اپنی بکری کا دودھ خود دو لیتے۔ خواتین کی تعلیم و تربیت اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ازواج مطہرات، خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کردار بہت اہم ہے، جو انتہائی ذہین، فہیم اور علم کا سمندر تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی کی زندگی میں۔ جب وہ خلیفہ تھے، ایک ایرانی سفیر ملنے آیا تو کوئی محل، کوئی دربار نہ ملا۔ پوچھا تو پتہ چلا خلیفہ تو بیت المال کے کچھ گمشدہ اونٹوں کی تلاش میں شہر سے باہر گئے ہیں۔ سفیر ڈھونڈتا ہوا پہنچا تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ زمین پر اپنا درہ سرہانے رکھے ایک درخت کے سائے میں بے فکری سے سو رہے ہیں۔ سفیر کے منہ سے بے اختیار نکلا، اے عمر، تو نے عدل کیا، پس تو بے خوف سو رہا ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ واہ! بیت المقدس کی فتح کے موقع پر ان کا اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی اونٹ پر باری باری سفر کرنا آج بھی عدل و مساوات کی کیسی روشنی مثال ہے۔ جزیرہ نمائے عرب میں دین قائم ہو گیا، ایک مثالی معاشرہ بن گیا، تو کیا وہاں مشن مکمل ہو گیا یا یہ پیغام اور یہ ذمہ داری آگے بڑھنی تھی؟ نہیں، مشن وہاں مکمل نہیں ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، یعنی اسے تمام نظاموں پر غالب کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کسی ایک قوم یا علاقے کے لیے نہیں تھی۔ قرآن میں کم از کم 5 جگہ واضح اعلان ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اعزاز بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی نبوت آفاقی ہے، دائمی ہے۔ لہٰذا عرب میں دین کا قائم ہو جانا مشن کا پہلا مرحلہ تھا، منزل نہیں تھی۔ جب تک یہ دین پوری دنیا پر غالب نہ آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ٹیکنیکلی طور پر جاری ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری پیغام دیا تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے مجمع سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، آپ نے پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی فرمائی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اور پھر حاضرین سے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، پس جو یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے کندھوں پر آ گئی۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ شاید اسی عظیم ذمہ داری سے غفلت ہے۔ تو اس سارے گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اس پیغام میں ایک طرف تو عمل کی شدید دعوت ہے اور دوسری طرف مستقبل کے لیے ایک بڑی امید بھی نظر آتی ہے۔ بالکل۔ مستقبل کے حوالے سے احادیث میں بڑی آزمائشوں کی خبریں بھی ملتی ہیں، جیسے ملحمۃ الکبریٰ یعنی بڑی جنگ کا ذکر ہے، لیکن ان تمام پیشن گوئیوں کے ساتھ یہ حتمی خوشخبری بھی ہے کہ تمام مشکلات، تمام رکاوٹوں کے باوجود آخر کار پوری روئے زمیں پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، بس میں نے اس کے تمام مشرق و مغرب دیکھ لیے، اور یقیناً میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پہنچ کر رہے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اور اس تبدیلی کا اصل محرک، اصل ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، چو بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چون دیگر شود جہاں دیگر شود۔ جب قرآن روح میں اترتا ہے تو روح بدل جاتی ہے، اور جب روح بدل جاتی ہے تو جہاں بدل جاتا ہے۔ افراد کی تبدیلی سے معاشرہ بدلے گا اور پھر نظام بدلے گا۔ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک بہت ہی جامع اور فکر انگیز جائزہ، ذاتی سطح پر گہرے ایمان اور تعظیم سے شروع ہو کر معاشرے کی تشکیل نو اور پھر اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کی عالمگیر ذمہ داری تک یہ ایک مکمل لاہ عمل نظر آتا ہے۔ بالکل۔ خلاصہ یہی ہے کہ سچا ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں، بلکہ وہ دل میں اتر کر یقین بنے اور عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ایسی والہانہ محبت اور تعظیم ہو جو ان کی ہر بات کو دل سے قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ ان کی لائی ہوئی ہدایت یعنی قرآن مجید کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مکمل پیروی ہو، اور پھر ان کے اصل مشن یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے، عدل و انصاف پر مبنی نظام کو غالب کرنے کی جدوجہد میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق فعال حصہ لیا جائے۔ یہ گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ اگر یہ پیغام، یہ ہدایت اور یہ مشن کسی خاص دور یا خطے کے لیے نہیں تھا، اور اگر انسانی زندگیوں میں انقلاب لانے اور عدل قائم کرنے کی وہ صلاحیت آج بھی اس پیغام میں اسی طرح موجود ہے، تو پھر وہ کیا عوامل ہیں جو آج اس کے مکمل ظہور اور نفاذ کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ یہ یقیناً ہم سب کے لیے گہرائی سے غور کرنے کا مقام ہے۔